KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء۔ معزز ناظرین اور سامعین کرام، میرا نام عامر منیر ہے اور میں سابق قادیانی مربی 7 سال میں نے قادیانی مربی کے طور پہ کام کیا ہے۔ قادیانیت کی تبلیغ کو مسلمانوں کی صفوں میں بھی اور معاشرے کے جتنے بھی مذاہب ہیں اور مذاہب کی صفوں میں قادیانیت کو پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اور میں آپ ناظرین کے سامنے ایک اہم بات جو کرنا چاہتا ہوں، جو بتانا چاہتا ہوں کہ قادیانی مربی یا جو بھی قادیانیت کی تبلیغ کرتا ہے وہ قادیانی کی تبلیغ کرتا کیسے ہے؟ وہ قادیانی کی تبلیغ مسلمانوں کے دلوں میں اور مسلمانوں کے دلوں میں وساوس کیسے پڑتا ہے؟ کوئی قادیانی مربی ان کے دلوں میں وساوس کیسے پیدا کرتا ہے؟ یہ ایک اہم بات، اور جو میرے بہنیں اور بھائی جو میرا پیغام جن تک پہنچے، جو میرے پیغام کو سنے، وہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر قادیانی کیسی اپنی تبلیغ کو پہنچاتے ہیں اور ہمارے ایمانوں کو لوٹتے ہیں اور ہمارے ایمانوں میں وساوس پیدا کرتے ہیں، اور ہمیں ان کا حل کیا ہے ہمارے پاس، ہم ان کے اس وار سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قادیانی ہماری صفوں میں بیٹھ کر کیسے ہمارے دلوں میں ایمان کے اندر وساوس پیدا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو قادیانی ہے وہ حالات حاضرہ کے اوپر تبصرہ کرے گا۔ اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان کو سب سے پہلے وہ آج مسلمانوں کے جتنے مکتبہ فکر ہیں، ان کے فروعی اختلافات ہیں، یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے کہ ہمارے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کے فروعی اختلافات ہیں، عقائد میں اختلاف نہیں ہے۔ آج تک کسی مسلمان کے مکتبہ فکر نے، دیوبند ہیں، بریلوی ہیں، باقی جتنے بھی ہمارے حضرات ہیں، اہل الحدیث ہیں، کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم 2 خداؤں کو مانتے ہیں، ایک خدا کو نہیں مانتے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ یہ چیزیں جو آج ہمارے آپس کے فروعی اختلافات ہیں، یہ قادیانی اس کو سب سے پہلا اپنا ہتھیار بناتے ہیں۔ یہ قادیانی کی بہت بڑی پہچان بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب کوئی قادیانی کسی مسلمان سے بات کرے گا تو سب سے پہلے اس کے اسلام کے اندر جو آپس میں مسلمانوں کے فروعی اختلافات ہیں ان کے اوپر بات کرے گا، ان کے اوپر تبصرہ کرے گا، اور مسلمانوں کو یہ کہے گا کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان کے کس مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے۔ تو جب وہ اپنا مسلک بتائے گا تو قادیانی اسے فوراً یہ بات کرے گا کہ دیکھیے آپ جس مسلک میں ہیں آپ کو تو دوسرے مسلک والے کافر سمجھتے ہیں، تو آپ پھر مسلمان تو نہ ہوئے، آپ مسلمان تو نہیں ہیں کیونکہ دوسرے مسلک والا آپ کو کافر سمجھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ میں یہ بات بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کے اندر جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں وہ تمام کے تمام مکتبہ فکر کا یہ بنیادی عقائد ہیں۔ فروعی اختلافات الگ ہوتے ہیں، بنیادی اختلافات جو عقائد ایمان کی بنیاد ہیں ان میں کسی ایک مکتبہ فکر کا بھی اختلاف نہیں ہے، جن میں عقیدہ توحید ہے۔ آج تک کسی مسلک نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایک خدا کو نہیں مانتے، ہمارے 2 خدا ہیں۔ کسی مسلک نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ ہم ایک کتاب اللہ کو نہیں مانتے، ہم کسی اور کتاب کو بھی مانتے ہیں۔ کسی ایک مسلک نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ یہ بات میرے ناظرین آپ یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ جب بھی آپ سے کوئی یہ بات کا وہ ہوگا قادیانی، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے جتنے مکتبہ فکر ہیں وہ سب مسلمان ہیں اور ان کا بنیاد عقائد جو ایمان کی بنیاد ہیں، عقائد ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو دوسرا وار جو قادیانی یہ کرے گا علماء کے اوپر کہ مسلمان علماء، یہ جو علماء کے اوپر مسلمان کے اندر جو نفرت پیدا کرے گا ان کو علماء سے دور کرے گا۔ جب وہ مسلمان علماء سے دور ہو جائے گا تو پھر اس کو قادیانیت کی طرف لے کر آئے گا، پھر اس کو اتنا مسلمان سے دور کر دے گا، مسلمان عالم کی نفرت مسلمان کے دل میں اس قدر کر دے گا کہ وہ مسلمان اپنے علماء سے اتنا بدظن اور بیزار ہو جائے گا کہ وہ مسجد میں جانا گوارا نہیں کرے گا۔
تو پھر قادیانی جو ہے اس کے دل میں اس کے ایمان کی جو رمق ہے اس کو جو ہے زنگ آلود کرنے کی کوشش کرے گا. اس کے دل میں پھر مرزا غلام قادیانی کا وہ ایک مقام پیدا کرے گا اور کہے گا کہ امام مہدی علیہ السلام نے آنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق. اور دیکھیں جی 1400 سال گزر گئے، اتنا عرصہ گزر گیا، ابھی امام مہدی نہیں آیا، اور آپ کے علماء جو ہیں وہ مرزا صاحب سے اتنی نفرت کرتے ہیں اور یہ سچے ہونے کی علامات ہیں. یہ ایک حالات حاضرہ کے اوپر تبصرہ کرے گا اور ان حالات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ملانے کی کوشش کرے گا. یہ وہ وار کرے گا. پھر اس کے بعد جو مسلمان عالم سے تو پہلے بیزار ہو چکا ہے، اب وہ پہلے بیزار ہو چکا ہے تو وہ پھر کہاں جائے گا؟ کسی مسلمان عالم سے جب وہ بات نہیں کرے گا، کسی مسلمان عالم کے اوپر اس کا بلیو نہیں ہوگا، کسی مسلمان عالم سے وہ رہنمائی نہیں لے گا، تو پھر وہ آٹومیٹکلی ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. اور یہ ہم خود کرتے رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو قادیانی جو کمزور ایمان مسلمان ہوتے ہیں، ایمان کی بھی ظاہر سی بات ہے، ہر ایک مومن کا ایمان دوسرے مسلمان سے مختلف ہوتا ہے. اس کے ایمان کا درجہ ہوتے ہیں، کسی کا ایمان کی بہت اعلیٰ درجے میں ہوتا ہے، کسی کا ایمان ہوتا ہے لیکن کم درجے میں ہوتا ہے. تو قادیانی جو ہے وہ کم ایمان والے لوگ جو ہوتے ہیں، جن کے دل میں ایمان تو ہوتا ہے لیکن وہ اعلیٰ درجے کا اتنا مضبوط نہیں ہوتا، جس میں دنیا کے ملونی شامل ہوتی ہے، پھر وہ اس کے اوپر وار کرتے ہیں. پھر تیسرا مسلمان جو مالی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے، قادیانی اس کے اوپر وار کرتے ہیں کہ اس کو مالی لحاظ سے، اب ایک مثال کے طور پہ ایک مسلمان ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی بہت لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم آپس میں اڑوس پڑوس میں ہمارے 10 گھر ادھر 10 گھر دائیں 10 گھر بائیں، یہ ہمارے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں پہ خیر خبر گیری رکھیں کہ کہیں ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے ہمسائے میں کوئی ایسا مسلمان تو موجود نہیں ہے جو بیچارہ مالی لحاظ سے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا. تو یہ قادیانی ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کے ساتھ مالی معاملات کرتے ہیں، راشن وغیرہ کے رشتہ ناطہ کے جو مسائل ہوتے ہیں یہ ان کو جب حل کرتے ہیں، تو پھر جب ایک بندہ کسی کو 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ دے تو پھر ظاہر سی بات ہے دوسرا انسان اس کا جو ہے وہ تابع دار ہو جاتا ہے، اس کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے. تو پھر وہ آٹومیٹکلی قادیانی کے قریب ہو جاتے ہیں اور پھر قادیانیت میں ان کو لایا جاتا ہے، پھر ان کو قادیانیت سے تعارف کروایا جاتا ہے. پھر بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو بیرون ممالک بھی بھجواتے ہیں. میں خود ایسے مربی کے طور پہ یہ کام کرتا رہا ہوں، اور میں نے خود بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو قادیانیت میں شامل کیا، اور پھر ان کو بیرون ممالک ملیشیا میں اور یا تھائی لینڈ میں، سری لنکا میں، ان کو ان راستوں سے جرمن اور کینیڈا میں بھجوایا گیا. تو ایک تو یہ چیز، یہ قادیانیوں کے وار ہیں جو مسلمانوں کے اندر زہر اگلتے ہیں اور دلوں میں وہ زہر کے انجیکشن لگاتے ہیں، جس سے ہمارے ایمان زنگ آلود ہوتے ہیں اور ہم ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں. دوسرا جو میں اپنے مسلمان بھائی ہیں، میں آپ سے یہ بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ علماء کے قریب رہیں گے، آپ ہر اٹھنے والے فتنے سے محفوظ رہیں گے. چاہے آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھنے والے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں، آپ جس میدان میں بھی ہیں، چاہے آپ ذمہ دارہ کرتے ہیں، چاہے آپ جاب کرتے ہیں، جس بھی فیلڈ میں میدان میں ہیں، آپ کسی ایک عالم کے ساتھ اپنا اتنا مضبوط رشتہ بنا لیں کہ آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی آپ کی ملاقات ہو، علماء کی محفل کو اپنائیے، علماء کی محفل میں بیٹھیے، علماء کے ساتھ اپنی مشاورت کیجیے، زندگی کے معاملات میں ان سے ڈسکس کیجیے، زندگی کے دنیا کے معاملات میں، دین کے معاملات میں ان سے مشاورت کرتے رہیں گے تو آپ دور حاضر کے جتنے بھی فتنے ہیں ان سے محفوظ رہیں گے. چاہے وہ قادیانیت کا فتنہ ہو، چاہے وہ پرویزیت کا فتنہ ہو، بہائیت کا فتنہ ہو، جو بھی فتنہ ہے، جو بھی فتنہ آپ کے قریب آئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ فتنہ ہے، یہ اسلام کے خلاف کام کرنے والا کوئی گروہ ہے جو ہمیں اسلام سے دور لے کے جا رہا ہے. تو میں یہ آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں یہ قادیانی بڑے منصوبہ کے ساتھ ہمارے جو لڑکے لڑکیاں، مسلمان لڑکے لڑکیاں اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، یہ قادیانیوں کی ایک تنظیمیں ہیں جو باقاعدہ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں جاتے صرف اس لیے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، کیونکہ وہ واقف زندگی ہوتے ہیں. ان کو اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ قادیانیت کی کسی رنگ میں تبلیغ کریں. تو میں آپ کو یہی آخر پہ پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ ایک
درد دل کے ساتھ آپ کو درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علماء کی خدمت میں بیٹھیے، علماء کی صحبت اختیار کیجیے، آپ ہر ایک فتنے سے محفوظ رہیں گے اور ہر ایک اٹھنے والے فتنے کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فتنہ جو اٹھا ہے یہ اسلام کے خلاف کس قدر کام کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ علماء سے بغیر کسی تعصب سے، بغیر کسی فرقے کے جو واریت ہے اس سے دور ہو کر جس مسلک کا وہ عالم ہے آپ اس کے ساتھ جوڑ جائیے۔ یقین مانیے جس مسلک کا بھی وہ مسلمان عالم ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، توحید پہ ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتا ہے، آپ ان کے ساتھ جڑ جائیے، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔